من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ حضرات حضور کے چہرے کے مطابق سن چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں بھی آپ حضرات سماعت کر چکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کے بارے میں بھی آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زبان عطا فرمائی تھی۔ آج کی آپ کی مبارک زبان کا تذکرہ، اس کا کمال، اس کے معجزے کے بارے میں آپ حضرات سماعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان عطا فرمائی تھی، اس کی تعریف کوئی کیا بیان کرے گا، خود خالق کائنات جو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ نبی جو ہیں اپنی ذاتی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو جب بھی بولتے ہیں رب کے حکم سے بولتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی مبارک آواز عطا فرمائی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری کہ قریب اور بعید والا آپ کی مبارک آواز کو صاف و ستھرا سنا کرتا تھا، اور مجمع چاہے چند لوگ ہوں چاہے ہزاروں ہوں، آواز سب کو یکساں آیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے جمعے کے دن، تو آپ کی مبارک آواز کا عالم یہ ہوتا تھا، لوگ حضرات جو صحابہ تھے وہ بھی سنتے تھے، بلکہ پردہ نشین جو خواتین گھروں میں موجود تھی وہ بھی آپ کی آواز کو سن لیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مبارک آپ کو آواز عطا فرمائی تھی، اس زمان کا ہی کیا ہی کہنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جو تمہیں خبر دیتا ہوں اس میں شک نہیں کیا کرو، جو بھی تمہیں خبر دوں اس میں شک نہیں کیا کرو، کیونکہ میں جو خبر دیتا ہوں تمہیں اللہ کے پاس سے تمہیں خبر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، ہوا کیا کہ عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑا شوق تھا کہ حضور کی ہر بات کو تحریر کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا، اے عبداللہ ایسا نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہو اور کوئی ایسی بات نکل جائے جو لکھنے والی نہ ہو اور تم اسے تحریر کر لو تو بعد کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا، تو لہٰذا ایسا نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں جب لوگوں نے مجھے مشورہ دیا نا تو میں کچھ وقت کے لیے رک گیا، لیکن دل میں ایک الجھن تھی، ملال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کروں گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد تمام واقعہ وہ ماجرا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد کیا فرمایا، کمال کی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا فقال اکتب، اے عبداللہ عمر بن عاص لکھا کرو۔ ارے کہیں نہ زور سے سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ لکھا کرو۔ دیگر لوگوں نے منع کیا نہ لکھا کرو، حضور فرماتے قال اکتب، لکھا کرو۔ کیوں لکھا کریں؟ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ کنٹرول محمد کی جان ہے۔ قسم ارشاد فرمائی ہے اس بات کو، اگر آپ چاہتے تو بغیر قسم کے بھی بات کہہ دیتے، کسی نے اس میں شک نہیں کرنا تھا، اعتراض نہیں کرنا تھا، لیکن حضور کو معلوم تھا کہ بعض لوگ آئیں گے جو میرے فرامین کا انکار کر دیں گے، اس لیے حضور نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ کنٹرول کے اندر میری جان ہے۔ فرمایا ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، جو بھی نکلے گا، جس عالم میں نکلے گا، جس حالت میں نکلے گا، حق اور سچ ہی نکلے گا۔ یہ تو ہو گئی حدیث مکمل۔ اب اس حدیث سے کیا نکلا؟
کیا بات معلوم ہوئی کہ زمانے رسالت میں احادیثوں کو لکھا جاتا تھا، صحابہ لکھ کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے جو کہا نا کہ حدیثیں تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، غلط ہو گئی، تو ایسا بولی ہرگز نہیں ہے، زمانے رسالت میں ہی لکھی جاتی تھی۔ ہاں کتابی شکل میں موجود نہ تھی، کتابی شکل میں یہ بعد میں آئی، لیکن موجود تو تھا نا صحابہ کے پاس سارا مواد، تو وہ لکھی جاتی تھی زبان رسالت کے اندر ہی۔ تو ان احادیث میں کوئی شک نہ کرے، منکر حدیث جو ہے وہ سب سے پہلے اسی بات کا انکار کرتے ہیں، بھائی قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا بھی کہنا ماننا ہے، رسول کا بھی کہنا ماننا ہے، اس لیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ ہی کا کہنا مانا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، حارثہ بنت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ کو اطلاع ملی تو بہن بھی آئی، کسی کا بھائی شہید ہو جائے تو فطری تقاضا ہے اس کے دل پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں، بتائیں میرا بیٹا ہے کہاں، میرا بیٹا ہے کہاں، بہت اہم بات۔ بھئی خبر تو وہ دے جس کو علم ہو، اور بغیر علم کے کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اب یہ بات ہے علم غیب کی کہ شہادت کے بعد اس کا بیٹا ہے کس مقام پر۔ اور دیکھیے ایک بات تو ذہن میں رکھ لیجئے، بغیر علم کے جو خبر دے گا اس کی خبر جھوٹی ہوگی، اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تو خبر جو دے گا علم والا دے گا، جس پر علم ہوگا، جاننے والا دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ سے سوال کر رہی ہے تو سب سے زیادہ جاننے والے رسول اللہ ہی ہے، اور حضور کے بعد علم غیب بھی ہے، کیونکہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی والدہ اور اس کی ماں سے، فرمایا تیرا بیٹا، تو اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہوا تو ٹھیک ہے، پھر تو رونے کی بات ہی نہیں ہے، اگر دوزخ میں ہوا تو میں ایسے روں گی چلا چلا کر۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا گھبرا نہ، تیرا بیٹا جنات الفردوس میں ہے۔ کہاں ہے؟ جنات الفردوس میں۔ جنت نہیں کہا ہے، جنت نہیں کہا، جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے۔ حضور نے فرمایا جب تم جنت کا سوال کرو نا اللہ سے تو جنات الفردوس مانگا کرو، جو سب سے ٹاپ پر ہے، جو سب سے اونچا مقام ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیرا بیٹا سب سے اونچے مقام میں ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ جب جائے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لے کر آؤ۔ اب ایک پانی کا برتن دیا، اس برتن میں آپ نے ہاتھ دھوئے، اس میں کلی کی، کلی کر لینے کے بعد اس کی ماں اور بہن سے کہا اس پانی کو پی لو اور تھوڑا سا اپنے سینے پہ چھڑک لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس پانی کو پی بھی لیا اور چھڑک بھی لیا۔ وہ برکت والا پانی جو رسول اللہ کے ہاتھ سے لگا تھا، وہ لعاب دہن جو حضور کی زبان میں تھا، وہ اس پانی میں شامل ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا غم اس قطر ایسے ختم ہو گیا جیسے اس کے کوئی غم کبھی لگا کہ نہ ہوا ہو۔ اور پورے مدینہ منورہ کے اندر اس سے زیادہ خوش و خرم رہنے والی کوئی عورت نظر ہی نہیں آئی۔ دیکھیے غم اور خوشی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، پیسے سے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو خوشی نہیں ہوتی، اور بہت سارے پریشان ہوتے ہیں مگر ان کے چہروں پہ حشاش و بشاش رہتے ہیں۔ تو حضور نے پانی چھڑک کر اس کے غم کو دور فرما دیا ہے۔ آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے، اور ہمیں راستے کے اندر ایک مقام پر ایک عورت نے ہمیں پہچان لیا اور ہماری سواری روک لی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جب سے یہ پیدا ہوا ہے نا
गुनूदगी की हालत में रहता है, बेहोशी रहता है, होश नहीं आता। आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उसको लिया, लेने के बाद उसके मुंह में अपना लुआब दहन डाल दिया और थपकी दी, फरमाया निकल जा शैतान, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। बस वो उसी वक्त उसका बच्चा दोनों वो सेहतयाब हो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, हज किया, हज से वापसी हो रही है। अब खुशी थी, इंतज़ार थी कि कब वो आए और कब मैं उन्हें खबर दूं कि बच्चा ठीक हो गया है। अब नज़र पेश कर रही है, उसने बकरी भुनी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की उस मकाम पर, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया अल्लाह में एक दस्ती और दो। किससे कह रहे हैं? उसामा बिन ज़ैद से, लाओ दस्ती दो। उन्होंने रसूलुल्लाह को दस्ती दी। हुज़ूर ने फरमाया दस्ती और दो, उसने दस्ती फिर दे दी। नहीं, पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई दस्ती और दो। कितनी बार मांगी? 3 मरतबा। और दस्ती कितनी होती है? 2 होती हैं। हुजूर 3 बार मांग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर को भूल गए हैं या हुजूर को खबर ही नहीं है। फरमाया दस्ती दो। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ही होती हैं और मैं तो दे चुका हूँ। फरमाया अगर तुम देने का इरादा करते रहते, मैं मांगता रहता, तुम देते ही रहते, तुम देते ही रहते। अब इख्तियार देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी जो होते हैं साहिब इख्तियार होते हैं। इस बात को अपने ज़हन दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। किसी ऐसे की बात में ना जाना जो कहे कि नबी को इख्तियार नहीं होता, जी वो कुछ नहीं कर सकते। नबी देखो क्या कर रहे हैं। और हमें तो खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया है जिसकी आमद की हम खुशी मनाते हैं, और इसीलिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिनाद खैर भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।